حضرات سامعین کرام، رمضان کا مبارک مہینہ اپنے اختتام کے قریب ہے۔ اس مہینے کی ہم نے کتنی قدر کی، اس مہینے کا ہم نے کتنا اکرام کیا، اور اس مہینے کا ہم نے کتنا حق ادا کیا، یہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے۔ لیکن چونکہ العبرۃ للخواتم، خاتمے کا اعتبار ہوتا ہے، لہذا یہ جو رمضان المبارک کا اختتام ہے، ایک دو دن اس ماہ مبارک کے باقی ہیں، یہ ہمارے لیے انتہائی اہم ہے اور انتہائی قیمتی ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ جس طرح ہم لوگوں سے یہ پورا مہینہ غفلت کی نظر گزرا ہے اور اس مہینے کی ہم سے ناقدری ہوئی ہے، ابھی بھی وقت ختم نہیں ہوا، ایک آدھ دن ابھی بھی باقی ہیں۔ اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کے سامنے اپنی کمی کوتاہی پر توبہ کر لیں، اور ان ایک آدھ دنوں میں ہم جم کر اللہ تعالی کی عبادت کر لیں اور لگ لپٹ کر اللہ تعالی سے اپنی دین اور دنیا کی تمام ضرورتوں کو مانگ لیں، تو ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ یہ جو چند لمحات اس ماہ مبارک کے باقی رہ گئے ہیں، اس میں ہم تن من دھن سے اللہ کی عبادت میں لگ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ مانگنے کی فکر کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ ماہ مبارک اتنا قیمتی موقع، گولڈن چانس ہمارے پاس آ کر گزر جائے اور ہمارا شمار محرومین میں ہو جائے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا گو ہیں کہ اے اللہ، گرچہ ہمارا کوئی بھی عمل اس لائق نہیں ہے کہ ہم آپ کے دربار میں پیش کر سکیں، لیکن اے اللہ، آپ بڑے رحیم ہیں، بلکہ ارحم الراحمین ہیں۔ ہم کمزوروں پر رحم فرما، اور ٹوٹی پھوٹی جو بھی ہم سے عبادت ہوئی ہے اس کو قبول فرما، اور ہمیں محرومین میں شامل نہ فرما، بلکہ ہمارا شمار محض اپنے کرم سے، محض اپنے فضل سے ان لوگوں میں، اپنے ان نیک بندوں میں شامل فرما جو بڑے بڑے انعامات کے اس ماہ مبارک کے اندر مستحق بنے ہیں، اور جن کے لیے آپ نے رحمتوں کے فیصلے کیے ہیں، اور جن کے گناہوں کو آپ نے معاف کیا ہے، اور جن کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرنے کا آپ نے فیصلہ کیا ہے۔ اے اللہ، ہم آپ سے دعا گو ہیں، ملتجی ہیں کہ گرچہ ہم مستحق نہیں ہیں، لیکن آپ بہت بڑے ہیں، آپ بڑے رحیم ہیں، ارحم الراحمین ہیں۔ آپ ہمارے اوپر کرم فرماتے ہوئے ہمیں محرومین میں شامل نہ فرما۔ پچھلے جمعے ہم لوگوں نے اخیر عشرے کی فضیلت پر اور شب قدر کی اہمیت پر بات کی تھی۔ آج رمضان کے اس آخری جمعے میں، جبکہ ہم عید سے بس ایک آدھ دن پہلے ہیں، ایک آدھ دن بعد عید کا دن آنے والا ہے، ہم انشاءاللہ صدقۃ الفطر کے احکام پر بات کریں گے۔ ہم لوگ اردو میں اس کو فطرانہ کہتے ہیں عام طور پر، عربی زبان میں اس کو صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے یا زکوٰۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ یہ دین اسلام کی ایک انتہائی اہم ترین عبادت ہے، اور اس کے دینی اور دنیاوی بڑے فوائد ہیں۔
اور بڑے منافع ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الاعلیٰ کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، قد افلح من تزکا۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے زکوٰۃ ادا کی، اور ایک قول کے مطابق ترجمہ ہوگا کہ جنہوں نے صدقۃ الفطر ادا کیا۔ گرچہ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں، لیکن امام بزار رحمۃ اللہ علیہ نے عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا حکم دیتے تھے تو اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے تھے، قد افلح من تزکا۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے، جب وہ عید سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرتے تھے تو اسی آیت کریمہ کو پیش کرتے تھے، قد افلح من تزکا۔ اور جہاں تک تعلق احادیث مبارکہ کا ہے تو اس سلسلے میں متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پیش کی ہے، جس کو امام ابو داود نے اپنی سنن کے اندر نقل فرمایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو لازم قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے، دو مقصد کے لیے۔ ایک مقصد تو بیان کیا، طہرة للصائم من اللغو والرفث، روزے داروں نے روزے کی حالت میں جو بھی کوئی بے احتیاطی کی ہے یا جو بھی کوئی ایسا کام کیا ہے جو روزے کی شان کے خلاف ہے، لا یعنی کام کیے ہیں یا بیہودہ اور نامناسب باتیں کی ہیں، یا کوئی بھی ایسا کام کیا ہے جو روزے کی شان کے خلاف ہے، جس کی وجہ سے روزے کے اجر و ثواب میں کمی آئی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو لازم قرار دیا تاکہ اس صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے ذریعے روزے دار کے روزے میں جو کمی آئی ہے اس کمی کا ازالہ ہو جائے، اور جو کوتاہی روزے کے اندر پیدا ہو گئی ہے اس کوتاہی کی تلافی ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ نے در مختار کے اندر فرمایا کہ یہ صدقۃ الفطر روزوں کے لیے ایسا ہے جیسا کہ سجدہ سہو نماز کے لیے۔ نماز میں کوئی کمی کوتاہی پیدا ہو جاتی ہے تو سجدہ سہو سے وہ کمی کوتاہی دور ہو جاتی ہے اور نمازی نماز کے پورے اجر و ثواب کا مستحق بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح یہ جو فطرانہ ہے، صدقۃ الفطر ہے، یہ ہمارے روزوں کے لیے بمنزل سجدہ سہو کے ہے۔ ہمارے روزوں میں ہماری بے احتیاطیوں کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے جو کمی آ جاتی ہے، صدقۃ الفطر سے وہ کمی دور ہو جاتی ہے اور روزے دار روزے کے مکمل اجر و ثواب کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور دوسرا جو مقصد بیان کیا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے
وہ ہے وَطُعْمَةً لِلْمَسَاکِین، مساکین کے کھانے کے انتظام کے لیے، تاکہ عید کی جو خوشیاں ہیں ان خوشیوں میں ہر فرد امت شریک ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ جو باحیثیت ہیں، خوشحال ہیں، وہ تو خوب عید کی خوشیاں منائیں، وہ تو خوب اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے اور پکوان اپنے گھروں میں تیار کریں اور کھائیں اور پئیں اور کھلائیں پلائیں، مزے کریں، عید کی خوشیاں منائیں، لیکن جو بیچارے غریب ہیں، نادار ہیں، مالی اعتبار سے کمزور ہیں، وہ عید کی کوئی تیاری نہ کر سکیں، وہ منہ چھپا کر اپنے غریب خانوں میں پڑے رہیں، تو یہ ناانصافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا حکمت والا یہ حکم اس امت کو دیا کہ ادھر تو ہمارے روزے کی کمی کوتاہی پوری ہو رہی ہے۔ اچھا یاد رکھیے کہ یہ فطرانہ کوئی بہت بڑا اماؤنٹ نہیں ہے، معمولی سی قیمت ہے جس کی ہم تفصیلیں بھی بتائیں گے، لیکن فائدے کتنے بڑے ہیں۔ ہمارے روزوں کی کمی کوتاہی دور ہو رہی ہے، اور امت کے جو غریب ہیں ان کے لیے عید کا انتظام ہو رہا ہے۔ اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ عید کی نماز میں مسلمانوں کا مجمع زیادہ سے زیادہ بڑا ہو، کیونکہ جب اس امت کے خوشحال لوگ وقت پر شریعت کے مطابق صدقۃ الفطر ادا کریں گے اور اس کی بنیاد پر اس امت کے غریب، اس امت کے جو غربا ہیں وہ عید کی تیاری کریں گے، اور جب عید کی تیاری کریں گے تو وہ بھی عید کی نماز کے لیے نکلیں گے، اس سے مسلمانوں کی تعداد میں اور مسلمانوں کی اجتماعیت میں اضافہ ہوگا، اور یہ بھی شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ مسلمانوں کی تعداد اور مسلمانوں کی اجتماعیت میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو۔ اب ہمیں یہاں چند احکام صدقۃ الفطر کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چند سوالات ہیں کہ نمبر ایک، صدقۃ الفطر کن لوگوں پر واجب ہے، کن لوگوں پر واجب نہیں ہے، اسی طرح کن کن لوگوں کی طرف سے نکالنا ضروری ہے، اسی طرح صدقۃ الفطر کب واجب ہوتا ہے اور کب تک اس کا نکالنا ضروری ہے، اور اسی طرح صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم ان سوالات کے جواب آگے جو ہم صدقۃ الفطر کے احکام اور مسائل بیان کر رہے ہیں اس کے اندر ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں جب زکوٰۃ کے مسائل پر ہماری بات ہوئی تھی کہ ایک تو ہوتا ہے نصاب نامی اور ایک ہوتا ہے نصاب غیر نامی۔ اس کے ترجمے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نصاب نامی تو ہوتا ہے 4 چیزوں کے اعتبار سے: سونا، چاندی، کیش اور سامان تجارت۔ یہ 4 چیزیں کل ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر بن جائے، جو تقریباً 2250 ریال کے آس پاس بنتے ہیں، تو یہ نصاب نامی ہے۔ جو اس نصاب نامی کا مالک بن گیا اس کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہے، اس کے اوپر صدقۃ الفطر بھی فرض ہے، اس کے اوپر قربانی بھی فرض ہے، اور وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں ہے کیونکہ یہ نصاب نامی کا مالک ہے۔ اور نصاب غیر نامی کہتے ہیں کہ جس میں 5 چیزوں کا اعتبار کیا جاتا ہے۔
4 چیزیں تو یہی ہیں: سونا، چاندی، کیش، سامان تجارت۔ 5ویں چیز جو اس میں دیکھی جاتی ہے وہ ہے ضرورت سے زیادہ استعمال کا سامان۔ پرانے زمانے میں تو بڑی سادگی تھی، اور اتنی مصنوعات زمانے میں نہیں ہوتی تھی، تو ضرورت سے زیادہ استعمال کا سامان بہت کم ہوتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں خاص طور پر جہاں مصنوعات کا ایک سیلاب ہے اور ایک سے ایک چیزیں آئے دن مارکیٹ میں آتی رہتی ہیں، اور مارکیٹوں کی سیٹنگ اس طرح کی جاتی ہے کہ ایک انسان ایک چیز لینے کے لیے جاتا ہے، وہ 10 چیزیں لے کر آتا ہے، تو اس میں وہ بہت سی چیزیں بلا ضرورت بھی آتی ہیں، تو یقیناً ہم لوگوں کے پاس ضرورت سے زیادہ استعمال کا سامان ہوتا ہے۔ تو ان 5 چیزوں کے اعتبار سے جو نصاب ہوتا ہے وہ نصاب غیر نامی ہوتا ہے۔ نصاب غیر نامی کا جو مالک ہے، نصاب غیر نامی کا جو مالک ہے وہ اس کے اوپر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو کب فرض ہوتی ہے؟ جب نصاب نامی کا مالک ہو۔ نصاب نامی کا تو مالک نہیں ہے۔ 4 چیزوں کے اعتبار سے تو 2250 ریال نہیں بن رہے ہیں، لیکن 5ویں چیز اگر ہم ایڈ کر دیں، ضرورت سے زیادہ استعمال کا سامان، تو 2250 ریال قیمت بن جاتی ہے مجموعی۔ تو یہ نصاب غیر نامی کا مالک ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنا تو فرض نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر قربانی فرض ہے۔ بقرہ عید میں، عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا فرض ہے، واجب ہے۔ صدقۃ الفطر نکالنا اس کے اوپر واجب ہے، اور اسی طرح یہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور جو نصاب غیر نامی کا بھی مالک نہیں ہے، 5 چیزیں ملا کر بھی 2250 ریال کے برابر نہیں بنتے، تو اب یہ جو ہے زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے، اور اس کے اوپر نہ صدقۃ الفطر واجب ہے، نہ قربانی واجب ہے، اور نہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ تو تفصیل تھی ان لوگوں کی جن کے اوپر صدقۃ الفطر کا نکالنا واجب ہوتا ہے، کہ جو نصاب غیر نامی کے مالک ہوں، سونا، چاندی کے سامان تجارت اور ضرورت سے زیادہ استعمال کا سامان، 5 چیزیں ان کی ملکیت میں جو ہیں، ان کو ملا کر اگر ٹوٹل قیمت اس کی نکالی جائے تو وہ 2250 ریال کے بقدر یا اس سے زیادہ ہو جائے تو یہ نصاب غیر نامی کے مالک ہیں، لہذا ان کے اوپر صدقۃ الفطر کا نکالنا واجب ہے۔ دوسرا سوال، صدقۃ الفطر کن کن کی طرف سے نکالنا ہے؟ تو جس کے اوپر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے، اس کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے صدقۃ الفطر نکالے، اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے صدقۃ الفطر نکالے۔ اور صدقۃ الفطر واجب کب ہوتا ہے؟ صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے عید کے دن صبح صادق کے وقت۔ جو عید کے دن صبح صادق کے وقت نصاب غیر نامی کا مالک ہوگا، اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ اب اگر کوئی نصاب غیر نامی کا مالک نہیں تھا صبح صادق تک، جب فجر کی اذان ہو گئی اس کے بعد کسی نے اس کو لا کے 2-4 ہزار ریال ہدیہ دے دیے اور وہ نصاب کا مالک بن گیا، تو اب اس کے اوپر اس سال کا صدقۃ الفطر واجب نہیں ہوگا، کیونکہ صبح صادق جب ہوئی تھی اس وقت یہ مالک نصاب نہیں تھا۔ یہاں پر رک کر ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے
بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقۃ الفطر انہی لوگوں کے اوپر واجب ہے جنہوں نے رمضان میں روزے رکھے ہیں، لہذا اگر کسی نے رمضان میں روزے نہیں رکھے، کوئی بیمار تھا یا روزہ رکھنے سے معذور تھا یا کسی بھی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکا، تو چاہے وہ کتنا مالدار ہو اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے۔ یہ عوام میں غلط فہمی ہے۔ صدقۃ الفطر کے وجوب کا روزے کے رکھنے نہ رکھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رمضان میں آپ نے روزے رکھے یا نہیں رکھے، اگر آپ مالک نصاب ہیں تو عید کے موقع پر صدقۃ الفطر نکالنا آپ کے اوپر واجب ہے۔ اسی طرح قربانی اور صدقۃ الفطر کے درمیان ایک فرق ہے۔ مسافر کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ اگر عید کے ایام میں، عید الاضحیٰ کے ایام میں کوئی شخص حالت سفر میں ہے، مسافر ہے، سفر شرعی کا مسافر ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، چاہے وہ کتنا مالدار ہو۔ لیکن صدقۃ الفطر نکالنا مسافر پر بھی واجب ہے، اور یہ مسافر ہو یا جس طرح ہم لوگ یہاں مقیم ہیں، کہ وطن ہمارا انڈیا ہے مگر ہم لوگ دوسرے ملکوں میں مقیم ہیں، تو ہم لوگ جو صدقۃ الفطر نکالیں گے اس شہر کے اعتبار سے نکالیں گے جس شہر میں ہم مقیم ہیں۔ اس عید میں اگر ہم دوحہ میں ہیں تو دوحہ کا جو فطرانہ بنتا ہے، دوحہ کے مارکیٹ ریٹ کے اعتبار سے جو صدقۃ الفطر کی مقدار بنتی ہے وہ ہمیں نکالنی ہوگی۔ اسی طرح وہ مسافر بھی جو کہیں سفر میں نکلا ہوا ہے، تو عید کے دن صبح صادق کے وقت جس شہر میں ہوگا اس شہر کے اندر جو مارکیٹ ریٹ کے اعتبار سے صدقۃ الفطر کی مقدار کا اعلان کیا گیا ہے، اسی کے مطابق اس کو فطرانہ نکالنا ہے۔ ہاں، یہ اختیار ہے، جی چاہے وہیں پر نکالے، یہ جی چاہے اپنے ملک میں فون کر کے اسی کے بقدر وہاں نکلوائے، جی چاہے پوری دنیا کے کسی بھی علاقے میں کسی بھی ملک میں نکلوائے، لیکن اس کی مقدار جو طے ہوگی وہ اس شہر کے اعتبار سے ہوگی جس شہر میں وہ عید کے دن مقیم ہے۔ اسی طرح صدقۃ الفطر کے بارے میں نے بتایا کہ صبح صادق کا اعتبار ہوتا ہے۔ صبح صادق جو عید کے دن کی صبح صادق ہے، یہ صدقۃ الفطر کے وجوب کا وقت ہے۔ اب جو اس سے پہلے پہلے مالک نصاب بن گیا اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہوگا، اور جو صبح صادق کے بعد بنا ہے اس کے اوپر واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک بچہ پیدا ہوا عید کے دن صبح صادق سے پہلے، لہذا اس کا بھی فطرانہ نکالنا پڑے گا۔ لیکن اگر بچہ پیدا ہوا عید کے دن صبح صادق کے بعد، اذان فجر کے بعد ڈلیوری ہوئی اس کی، تو اب اس سال اس کا فطرانہ واجب نہیں ہے، اس کا صدقۃ الفطر نکالنا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کا عید کے دن صبح صادق سے پہلے انتقال ہو گیا تو اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے، اس کی طرف سے صدقۃ الفطر نکالنا واجب نہیں ہے، اس کا تو انتقال ہو گیا، وہ کیا نکالے گا۔ لیکن اگر صبح صادق کے بعد انتقال ہوا، چاہے 1 منٹ کے بعد ہوا ہو، تو اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر نکالا جائے گا۔ اسی طرح کوئی نصاب غیر نامی کا مالک نہیں تھا، فقیر تھا، غریب تھا، اور صبح صادق سے پہلے اس کی ملکیت میں اتنا مال آ گیا، چاہے 2 منٹ پہلے آیا ہو، کہ وہ مالک نصاب بن گیا، تو اس کے اوپر اس سال کا فطرانہ نکالنا واجب ہو گیا۔ اور اگر صبح صادق کے 1-2 منٹ کے بعد اس کی ملکیت میں آیا، جب صبح صادق ہوئی اس وقت وہ مالک نصاب نہیں تھا،
تو پھر فطرانہ اس کے اوپر واجب نہیں ہوگا۔ یہاں سے ہمیں ایک فرق تو زکوٰۃ اور فطرانے کے درمیان یہ ہمارے سامنے آ گیا کہ زکوٰۃ میں جس نصاب کا اعتبار ہوتا ہے وہ تو نصاب نامی ہے جس میں صرف 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اور صدقۃ الفطر میں جس نصاب کا اعتبار کیا جاتا ہے وہ نصاب غیر نامی ہے جس میں 5 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک فرق اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ تو جب واجب ہوتی ہے جب مال پر 1 سال گزر جاتا ہے، جب انسان مالک نصاب بنتا ہے اور پھر پورا 1 سال گزرتا ہے تب زکوٰۃ نکالنا واجب ہوتا ہے۔ لیکن صدقۃ الفطر کے وجوب میں سال کے گزرنے کی شرط نہیں ہے، 1 منٹ پہلے بھی اگر آپ صاحب نصاب بنے ہیں صبح صادق سے تو اس سال کا صدقۃ الفطر نکالنا آپ کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح یہاں ایک مسئلہ اور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس پر صدقۃ الفطر واجب ہے وہ اپنی طرف سے بھی نکالے گا اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی نکالے گا۔ جو بچے بالغ ہیں، بڑے ہیں، ان کی طرف سے نکالنا باپ کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی لڑکا بالغ ہے، بڑا ہے، لیکن وہ اس کی عقل کے اندر جو ہے کمی ہے، عقل کے اعتبار سے وہ کمزور ہے یا پاگل ہے، تو اس کی طرف سے بھی نکالنا باپ کے اوپر واجب ہے چاہے وہ بالغ ہو۔ اب یہ جو نابالغ بچے ہیں یا یہ بالغ بچہ ہے مگر ذہنی معذور ہے تو ان سب کی طرف سے باپ کو نکالنا ہے۔ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ان بچوں کی ملکیت میں نصاب کے بقدر مال ہے یا اس ذہنی معذور لڑکے کی ملکیت میں نصاب کے بقدر مال ہے تو باپ جو ان کا فطرانہ نکالے گا وہ انہی کے مال میں سے نکالے گا، اور اگر وہ مالک نصاب نہیں ہے، نابالغ بچے یا وہ بالغ بچہ لڑکا جو ذہنی معذور ہے، تو پھر اگر وہ مالک نصاب نہیں ہے تو پھر یہ باپ اپنے مال میں سے ان کا فطرانہ نکالے گا۔ اسی طرح یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بالغ اولاد ہے، اسی طرح بیوی ہے، اسی طرح ماں باپ ہیں، ان کا فطرانہ ان کا فطرانہ آپ کے اوپر نکالنا واجب نہیں ہے۔ اب اگر یہ بالغ لڑکے صاحب نصاب ہیں، یہ بیوی جو ہے صاحب نصاب ہے، آپ کے ماں باپ صاحب نصاب ہیں، تو یہ خود اپنا فطرانہ نکالیں گے اپنے مال میں سے۔ اور اگر یہ بالغ لڑکے یا بیوی یا ماں باپ صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر ان کا فطرانہ کسی کے اوپر بھی واجب نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر ان کے اوپر فطرانہ واجب ہو اور آپ ان کی اجازت سے اپنی طرف سے ان کا فطرانہ نکال دیں تو فطرانہ ادا ہو جائے گا، بشرطے کہ ان کی اجازت ہو۔ ان کو بتا کر، اپنے بڑے لڑکوں کو یا اپنی بیوی کو یا اپنے ماں باپ کو بتا کر کہ آپ کا فطرانہ میں نکال رہا ہوں، اگر آپ نکالیں گے تو ادا ہو جائے گا، لیکن واجب آپ کے اوپر نہیں ہے، وہ ان کے اوپر خود نکالنا واجب ہے۔ عام طور پہ چونکہ ہم لوگ اپنے گھر والوں کی تمام ضروریات پوری کرتے ہیں مالی اعتبار سے، خاص طور پر تو یہ بھی ایک مالی ضرورت ہے، دینی ضرورت ہے، تو جب ہم اپنے بچوں کا نکالتے ہیں تو اپنے گھر والوں کا، اپنی اہلیہ کا بھی ساتھ میں نکالتے ہیں، تو یہ ان کے علم میں ہونا چاہیے، ان کی اجازت سے ہونا چاہیے تاکہ اس ادائیگی کے اندر کوئی کمی باقی نہ رہ جائے۔ اسی طرح جو مرحومین ہیں، جو اس دنیا سے چلے گئے، کسی کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک دنیا سے چلا گیا، اولاد میں سے بعض کا انتقال ہو گیا،
تو ان کی طرف سے فطرانہ نکالنا یہ واجب نہیں ہے۔ یہ صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے؟ احادیث مبارکہ میں کئی چیزوں کے اعتبار سے فطرانے کی مقدار بیان کی گئی ہے۔ کھجور کے اعتبار سے، گندم گیہوں کے اعتبار سے، کشمش کے اعتبار سے۔ ان میں آج کے دور میں سب سے کم قیمت جو بنتی ہے وہ گیہوں کے اعتبار سے بنتی ہے، اور گیہوں کی جو مقدار احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے وہ نصف صاع ہے، اور نصف صاع موجودہ اوزان کے اعتبار سے تقریباً 1.25 کلو گیہوں بنتا ہے۔ 1.25 کلو سے کچھ کم بنتی ہے مقدار، احتیاطاً 1.25 کلو ہم مان لیتے ہیں۔ تو اس کی جو قیمت ہے، قطر کی حکومت نے اور یہاں کے وزارت الاوقاف نے اس سال جو اعلان کیا ہے وہ 15 ریال قطری ہے۔ لہذا قطر میں رہنے والے چاہے قطر میں نکالیں چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں نکالیں، 15 ریال قطری فی کس کے اعتبار سے ان کو نکالنا چاہیے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو 15 ریال ہے، یا کسی بھی ملک کے کسی بھی علاقے کے علماء تحقیق کر کے ایک مقدار کا اعلان کرتے ہیں، تو یہ جو مقدار ہوتی ہے یہ کم از کم ہے۔ لہذا جن کو اللہ نے زیادہ خوشحال بنایا ہے وہ اس مقدار کے میں سے زیادہ دینے کی کوشش کریں۔ آپ کشمش کے اعتبار سے یا کھجور کے اعتبار سے اگر مقدار دیکھیں گے تو اس سے بہت زیادہ بنے گی، تو یہ کم سے کم مقدار ہے۔ ہم کوشش کریں، اللہ نے ہمیں حیثیت دی ہے اور اللہ نے ہمیں خوب نوازا ہے، تو ہم زیادہ سے زیادہ صدقۃ الفطر نکالنے کی کوشش کریں۔ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا جو آخری وقت ہے وہ عید کی نماز ہے۔ عید کی نماز سے پہلے آپ کو صدقۃ الفطر جو ہے نکالنا ہے۔ کتنا پہلے نکال سکتے ہیں؟ بعض صحابہ کرام سے منقول ہے کہ وہ کئی دن پہلے صدقۃ الفطر نکال دیتے تھے، تاکہ جو فقراء امت ہیں ان کو عید کی تیاری کرنے کا موقع مل جائے۔ اور ہمارے یہاں اس سلسلے میں یہ مسئلہ ہے اور یہ فتویٰ ہے کہ پورے رمضان میں کبھی بھی نکال سکتے ہیں۔ رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد سے کبھی بھی جہاں آپ ضرورت محسوس کریں، آپ صدقۃ الفطر اگر نکالیں گے تو آپ کا صدقۃ الفطر انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں کہ کئی افراد کا صدقۃ الفطر ایک مستحق کو دے سکتے ہیں بلا کراہت، جائز ہے۔ اب قطر میں رہتے ہیں، میاں اور بیوی ہیں، 3 بچے ہیں مثلا، تو 5 افراد کا جو صدقۃ الفطر ہے وہ 75 ریال بنتا ہے۔ اب یہ مکمل 75 ریال جو 5 افراد کا صدقۃ الفطر ہے، کسی ایک مستحق کو اگر آپ دیں گے تو یہ بلا کراہت جائز ہے۔ لیکن ایک شخص کا فطرانہ کئی لوگوں کو اگر آپ دیتے ہیں تو گنجائش تو ہے، اس کی جائز تو ہے، لیکن کراہت سے خالی نہیں ہے۔ اب آپ کا فطرانہ ہے 15 ریال، آپ جو ہے 5 مستحقین کو 3 ریال کر کے دے رہے ہیں، یا 3 مستحق کو 5 ریال کر کے دے رہے ہیں، تو اب 3 ریال اور 5 ریال میں ان کا کیا بھلا ہوگا؟ اس میں وہ عید کی کیا تیاری کر سکیں گے؟ لہذا بہتر یہ ہے کہ ایک فطرانہ کم از کم ایک کو دیا جائے، ایک سے زیادہ کو نہ دیا جائے۔ اسی طرح جس طرح زکوٰۃ کے مسئلے میں اصل دل کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے، ہمارے دل میں ہے ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں،
لیکن تاکہ سامنے والے کی توہین نہ ہو، اس کو برا نہ لگے، ہم ہدیہ کہہ کر اگر اس کو دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ نیت جو دل میں ہے وہ زکوٰۃ کی ہے۔ اسی طرح فطرانہ بھی اگر ہم بعض مستحقین ایسے ہوتے ہیں جو خوددار ہوتے ہیں، یا اسی طرح رشتہ داروں میں اگر ضرورت مند ہے تو ان کو دینے کا ثواب زیادہ ہے، ڈبل ثواب ہے، صدقے کا بھی ثواب ہے اور صلہ رحمی کا بھی ثواب ہے۔ لیکن رشتہ دار کو اگر آپ فطرانہ بتا کر آپ دیں گے تو وہ اس میں اپنی توہین محسوس کریں گے۔ لہذا دل میں آپ کی نیت ہے کہ میں فطرانہ دے رہا ہوں، لیکن زبان سے دیتے ہوئے آپ نے کہا یہ ہدیہ دے رہا ہوں یا میں عیدی دے رہا ہوں، عیدی کے نام پہ آپ اگر دیں گے تو آپ کا صدقۃ الفطر جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ یہ چند باتیں صدقۃ الفطر کے متعلق عرض کرنی تھی، ہم سب کو دین کو سیکھنے کی اور دین کو سمجھنے کی اور 100% شریعت کے مطابق ہر عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.